قبر میں آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے 1 دن بعد مردے کے جسم میں کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن بعد ناک خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا، پیٹ پھول جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، اندر کی سب انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، ایک بھی بوٹی جسم پر نہیں رہتی۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں اور جس انسان کو دفنایا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، جلن، عزت، دولت، بادشاہی، نام، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب خاک میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام نے نیت باندھی اور 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پھیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے اچھی نماز ادا کی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی فجر کی 2 رکعت نماز سنت تیری اس عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر بہت غمگین تھے۔ حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو یہ درجہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایک دعا مانگ سکتے ہیں جو فوراً قبول کی جائے گی، تو آپ اپنے بیٹے کی دوبارہ زندگی کے لیے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ نے فرمایا وہ دعا میں نے آخرت میں اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا آباد رہے وہ انسان جو حدیث کو آگے تک پہنچائے، آمین۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالبہ نام کے ایک شخص نے درخواست کی کہ آپ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کرے۔ دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مالدار بنا دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی اور اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو سالبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو سب لوگوں نے اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب سالبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قلب 2 مرتبہ فرمایا سالبہ پر افسوس۔ پھر سالبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ایک آدمی کا پالتو طوطا بلی لے گئی اور وہ رونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ آپ رونا بند کریں، آپ دوسرا طوطا خرید لینا۔ اس نے کہا کہ میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا ہوں، میں نے اسے کلمہ سکھایا تھا جو وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، لیکن جب بلی اس پر جھپٹی تو وہ کلمہ بھول گیا۔ مجھے یہ فکر ہے کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت مجھ پر جھپٹے تو میں کلمہ بھول جاؤں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا میرے پاس بہت دولت ہو، اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت علی بولے پہلے یہ بتاؤ کہ جو ہے
کیا اس کا شکر ادا کرتے ہو؟ وہ شخص بولا نہیں۔ تو حضرت علی بولے جو شکر نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی ناشکری کرے گا۔ ایک بار دو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جھگڑا لے کر آئے۔ حضرت علی نے دونوں کی بات دھیان سے سنی، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں کو جانے کو کہا۔ پھر بولے جب تک دونوں کی بات نہ سنو ایک کو بھی سچا نہ مانو۔ انہوں نے بڑی انصاف داری سے فیصلہ سنایا۔ انصاف وہ ہوتا ہے جو رشتے، رتبے اور راز سے اوپر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، جو چیز تم سے چھین لی جائے اس کا غم نہ کرنا، ہمیشہ حق و صداقت کو محفوظ رکھنا، یتیم بچوں پر رحم کرنا، بیوہ عورتوں پر رحم کرنا، مظلوم مردوں پر رحم کرنا، ہر مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، احکام اسلام پر عمل پر رہنا، ہمیشہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ حضرت علی کی اپنی بیوی سے محبت۔ حضرت علی نے 900 کلو کا دروازہ اکیلے ہی اٹھا لیا تھا، لیکن جب ان کی بیوی حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو کہنے لگے جنازہ اٹھانے میں میری مدد کرو۔ جس سے محبت بے انتہا ہوتی ہے وہ بچھڑ جائے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اپنی سب طاقت ہمت کھو دیتا ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو علی اور فاطمہ جیسی کرو۔ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ پھر اس نے ایک عالم سے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں، تو اس نے اس عالم کو بھی مار دیا۔ اب اس نے پورے 100 قتل کیے۔ پھر کسی اور نیک آدمی نے کہا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، تو وہ توبہ کرنے چلا، مگر راستے میں موت آ گئی۔ فرشتے جھگڑنے لگے جنت یا جہنم۔ کچھ فرشتے کہنے لگے کہ اسے جنت میں لے جایا جائے گا، اور کچھ فرشتے کہنے لگے نہیں یہ جہنمی ہے، اسے جہنم لے جایا جائے گا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اور اس کا جسم توبہ والے شہر کے قریب کھینچ دیا۔ توبہ سچی ہو تو اللہ رحمت سے راستہ بنا دیتے ہیں۔ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، پھر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، پھر زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی۔ اگر جس پر لعنت کی گئی ہو لعنت کے لائق ہے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف پلٹ کر آتی ہے اور فرماتے ہیں اے عورتوں صدقہ کرو کہ میں نے تمہیں دوزخ میں با کثرت دیکھا، یعنی عورتیں دوزخ میں بہت پائی، اور فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 100 بار شراب پی۔ ایک صحابی نے اس پر لعنت کی اور کہا کب تک اس کا فساد باقی رہے گا؟ حضور نے فرمایا اس کا دشمن شیطان موجود ہے، وہ کفایت کرتا ہے، تم لعنت کر کے شیطان کے ساتھی نہ بنو۔ کچھ لوگ کسی بات کو بنیاد بنا کر بھولے بھالے لوگوں کو فریب میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کافر کو کافر مت کہو، کیا پتہ کب مسلمان ہو جائے۔ حالانکہ قرآن پاک سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے اور مومن کو مومن۔ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں کافروں کو کافر کہہ کر پکارا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ کا نام ہی سورہ کافرون رکھا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کی عقل اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو شے جس وقت جس حال میں ہو اسے اس وقت اسی کی جنس سے پکارا جائے گا۔ مثلا گندم جب تک اپنی اصل حالت پر باقی ہے اسے گندم ہی کہا جائے گا، اور جب اسے پیس کر آٹا کر دیا جائے تو پھر اسے کوئی بھی گندم کہنے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ آٹا ہی کہا جائے گا، اور جب اس آٹے کی روٹی بنا لی جائے تو پھر اسے آٹا نہیں بلکہ روٹی کا نام دیا جائے گا، اور جب اس روٹی کو کھا کر فضلے کی شکل میں خارج کر دیا جائے تو پھر اسے روٹی نہیں بلکہ فضلہ ہی کہا جائے گا۔ اس وقت اس حضرات کو یہ باتیں نہیں سوچتی کہ گندم کو گندم مت کہو، کیا معلوم کب آٹا ہو جائے، اور آٹے کو آٹا مت کہو، کیا معلوم کب روٹی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے جو شاید جس وقت جس حالت میں ہو اسے اس وقت اسی کے جنس سے پکارا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے خطا کے بعد عرض کیا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں
کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کیا کہ اے رب، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنی محبوب مخلوق کا نام ملا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک تمام مخلوقات سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تو نے ان کے وسیلے سے سوال کیا ہے تو میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔